بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ سید عقیل الغروی صاحب کی ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مختصر سا عمل دیکھتے ہیں اور مولانا صاحب کا یہ بیان دیکھتے ہیں۔ ایثار خالص وہ انسانی وصف ہے جو اسی دل میں پایا جاتا ہے جس دل میں معرفت الہی اور عشق الہی کسی نہ کسی قدر موجود ہو، یعنی دوسروں کے درد کو محسوس کرنا، دوسروں کی ضرورت کو، دوسروں کی نیڈ کو محسوس کرنا، اور اپنی ضرورت کی چیز ضرورت رکھتے ہوئے ان پر نچھاور کر دینا، دوسرے کو خود پر ترجیح دینا۔ یہ ایثار کی سادہ سی تعریف، سمپل سی ڈیفینیشن، اور جو آج کل بہت کم نظر آ رہی ہے، دن بدن ایثار میں کمی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف ایثار جو انسانی اخلاق کا جو شجرہ ہے، جو صفتوں کا، اوصاف کا، اقدار کا، ویلیوز کا، مورلز کا جو شجرہ ہے، جو درخت ہے، یہ شجرہ شاخ در شاخ ہے، ایک شاخ دوسری شاخ سے میں داخل ہوتی ہے۔ ایثار کا تعلق ایک طرف اس شجرے سے ہے جس میں سخاوت اور جود اور فیاضی ہے، دوسری طرف وفاداری ہے، محبت ہے۔ بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ سخاوت یہ ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہو، کوڑی ہو، بہت سی چیزیں ہوں، اور وہ اس میں سے کچھ کسی کو دے دے، یہ سخاوت ہے۔ جود یہ ہے جو سخاوت سے ذرا برتر رتبہ ہے بعض حضرات کے مطابق، کہ برابر سے تقسیم کر لے، جتنا اپنے لیے رکھا اتنا ہی دوسرے کو دے دیا۔ ایثار یہ ہے کہ دوسرے کی ضرورت پوری کر دی خود ضرورت رکھنے کے باوجود، جس کی اس آیت کریمہ میں بطور خاص تعریف کی گئی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انہیں ضرورت ہے۔ دیکھیے ایک اور آیت یاد دلا دوں آپ کو، بہت مشہور و معروف آیت ہے قرآن مجید کی۔ یہ کلیدی مقامات ہیں، کی پوائنٹس ہیں یہ۔ ارشاد الہی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب۔ ناظرین محترم، ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے سے پہلے ایک مختصر سا عمل سنتے جائیں۔ انتہائی مجرب عمل ہے کاروبار میں برکت کے لیے اور رزق میں فراوانی کے لیے۔ بہت سے لوگ اس عمل کو آزما چکے ہیں، اور اب آپ کی باری۔ دکان پر مکھیاں مارنا چھوڑیے، گاہک سنبھالنے کی تیاری کریں۔ اور یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اور بہت سے لوگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ آیات آپ کو اسکرین پر ظاہر ہو رہی ہوں گی، اول و آخر درود شریف کے ساتھ کھلا ان آیتوں کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا اور کاروبار میں برکت ہوگی۔ تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب۔ تم نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے، جس چیز سے تمہیں محبت ہے، جس چیز کو دل سے چاہتے ہو، وہی چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ جو چیز اضافی ہے، ضرورت نہیں ہے، دل بھر گیا، دل سیر ہو گیا، اٹھا کے فقیر کو دے دی، محتاج کو دے دی، وہ چیز کسی ضرورت مند کو دے دی، یہ دینا کوئی دینا ہوا؟ دینا تو یہ ہے کہ ضرورت ہمیں خود ہے، اس کے باوجود جب دوسرے ضرورت مند کو دیکھا تو اپنی ضرورت بھول گئے اور دوسرے کو نہایت فراخ دلی کے ساتھ دے دیا، اللہ کے بھروسے، اللہ کے سہارے۔ یہ ہے ایثار جو ہمیں محمد اور آل محمد علیہ السلام کی زندگی میں نقطۂ کمال پر ملتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے چہاردہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ کل کی کل از اول تا آخر شرح معنی ایثار ہے عملاً۔ بہت پہلے، آج سے تقریباً 30-32 سال 35 سال پہلے یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا، شاید اور بھی پہلے 40 سال پہلے یہ عرض کیا تھا لکھنؤ کی کسی مجلس میں، اور اس کے بعد پھر اسے یقیناً 2-1 بار دہرایا ہوگا کہ بحثیں ہوتی ہیں لوگوں کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے تعلق سے، معصومین کے تعلق سے، یہ نوری تھے، ان کے خاکی تھے، ان کی حقیقت کیا ہے۔
خیر ان کی حقیقت پر جو عرفانی اور فلسفیانہ نقطہ نظر سے بحث ہے وہ بحث کرنے کا اس وقت کوئی موقع نہیں ہے، لیکن میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں جو میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ ان کا سب سے بڑا ایثار یہ ہے کہ یہ تھے نوری اور انہوں نے ان خاکی انسانوں کی ہدایت کے لیے اس خاکنائے دہر میں خاک سارانہ ظہور اختیار کر لیا۔ یہ وہاں سے یہاں آنا خود ایک ایثار ہے۔ محمد اور آل محمد یہ تو فلک نشیں ہیں، عرش نشیں ہیں، بہشت فردوس اعلیٰ وہی ان کی جگہ ہے، مقام وہی ہے۔ ایک مطلب میں بھی میں نے کہیں عرض کیا تھا جو میر انیس علیہ الرحمہ کی زمین میں ہے کہ زمین پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو۔ یہ فلک نشین تھے، انہیں زمین پر بھیج کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین والوں کو فلک افلاک کی راہیں دکھائی ہیں۔ یہ ہے محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہت تھیوریٹیکل اور بہت فلسفیکل ریفرنسز نہ دے کر روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھیں محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ممکن نہیں ہے کہ کوئی آپ کو نظر آ جائے جس میں ایثار کی صفت پائی جائے۔ ایثار کتنے واقعات ہیں، یہ جو آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فقر کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں درباری مورخوں کی زبان پر۔ یہ فقیر تھے، یہ نادار تھے، یہ کچھ نہیں رکھتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور اس طرح سے توہین آمیز بیانات ہیں کہ جہاں پر دل زخمی ہو جاتے ہیں ہمارے جب ہم پڑھتے ہیں اس طرح کے بیانات کو۔ یہ نادار تھے، یہ فقیر تھے، یہ مفلس تھے، نعوذ باللہ نستغفر باللہ۔ دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی کمی نہیں تھی، مگر یہ ایثار کی صفت تھی۔ ناداروں میں اپنی ذاتی چیزیں لٹا کر خود اپنی ضرورت کے لیے مزدوری کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو ایثار اہل بیت کے اوپر تو قرآن مجید کی نہ جانے کتنی آیتیں گواہ ہیں، اور سورہ مبارکہ دہر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ جو سورہ مبارکہ دہر کی آیتیں ہیں واقعات آپ حضرات کے سامنے، یہ ایثار اہل بیت ہے۔ یہ ایثار کی صفت مطلوب ہے ہم سے اور آپ سے۔ ہم اس حد تک نہیں جا سکتے، ہم اتنا ایثار نہیں کر سکتے کہ 3 دن تک صرف پانی کے گھونٹ پی کر روزہ رکھیں اور ہم میں سے ہر شخص اپنے سامنے کی غذا، اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دے، مسکین کو دے دے، یتیم کو دے دے۔ مگر انہوں نے سب کے سب پورے گھرانے نے ایثار کیا۔ ہم میں سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ آدھی کھائیں آدھی دے دیں۔ افریقی ممالک میں اور دوسرے ممالک میں، ایشیا کے بعض ممالک میں غربت کی لائن سے نیچے زندگی بسر کرنے والوں کی تعداد کم نہیں تھی۔ اس لیے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حضرات حق سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جتنا بھی نوازا ہے، ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کی اس تعلیم پر غور فرمائیں، اور ممکن ہو تو جود و سخا سے کام لیں، ممکن ہو تو ایثار سے کام لیں۔ جتنا آپ ایثار سے کام لیں گے اتنا ہی آپ کا مرتبہ بلند